دین اسلام کی روح سے ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہم پر لازم کر دی گئی، ہم جانتے ہیں زکوٰۃ، لیکن یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو مال لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اور جس کو آپ بتاتے ہیں جی ہماری نیٹ ورتھ اتنی ہو گئی ہے اور یہ سونا اور چاندی، یہ زمانے اور سماج سے اگر آپ بالکل بے تعلق ہو کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا جرم بن جاتا ہے دین میں۔ اسی صورت میں ظاہر جرم بنے گا جب زمانے سے، حالات سے، گرد و پیش سے لا تعلق ہو کر کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیل بھی کر دی ہے۔ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس میں خرچ اخراجات کے بعد اگر کچھ بچتا ہے جس کو سے تعبیر کیا گیا ہے، تو خرچ اخراجات صرف آج کے نہیں ہوتے، وہ حال کے بھی ہوتے ہیں، مستقبل کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سرمایہ فراہم کرنا پڑتا ہے، وہ حال کی ضرورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مستقبل کی ضرورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کو عام طور پر سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حال کی، مستقبل کی، ذاتی کاروباری ضرورتوں کے لیے جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ وہ تو کاروبار کی بھی ضرورت ہے، فرد کی بھی ضرورت ہے، خاندان کی بھی ضرورت ہے، اللہ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ان ضرورتوں کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہوئی ہیں تو ان کو معاشرے کا حق سمجھنا چاہیے۔ یعنی ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ معاشرے کا حق ہے۔ معاشرے کا حق ہونے کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر کہیں باہر پھینک دیں گے یا لوگوں میں کھڑے ہو کے تقسیم کر دیں گے، نہیں، یہ سمجھ کر رکھیں گے کہ اگر میرے سامنے کوئی ضرورت آئے گی، میرے اعزاء و اقربا کی کوئی ضرورت ہے، میرے خاندان کی کوئی ضرورت ہے، میرے محلے کی کوئی ضرورت ہے، میرے ملنے والوں کی کوئی ضرورت ہے، یا بحیثیت مجموعی اگر اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے تو معاشرے کی ضرورتیں ہیں، تو میں بے تکلف وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انسان جب ان ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو گویا مال ڈھیر کر کے رکھنے کی نفسیات میں مبتلا ہو کر جمع کرتا ہے تو اس کو کنز کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس پر جہنم کی وعید بھی سنائی ہے اور لوگوں کو متنبہ بھی کیا ہے کہ اس سے باز رہیں۔ یہاں خاص طور پر اس کی شناخت اور بھی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے جو روپیہ فقیہوں کو دیا، احبار کو دیا، رہبان کو دیا، جیسے لوگ خانقاہوں میں دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، اس کے بھی خرچ اخراجات ہیں۔ تو اگر لوگوں کے روپے پر دوسرے لوگ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر تو یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد آدمی لرز جاتا ہے کہ پھر کنز کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ تو کنز ممنوع ہے، ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے لیے جمع رکھنا یہ تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ کنز نہیں ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اسی بات کو مولانا امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں، یہی انفاق حکمت کا خزانہ بخشتا ہے، اسی سے نور قلب میں افزونی ہوتی ہے۔ اگر مال کے ڈھیر رکھتے ہوئے کوئی شخص اپنے پاس پڑوس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پرواہ رہے، یا دعوت دین یا اقامت دین، تعلیم دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے دوسرے کاموں سے بے تعلق ہو جائے تو وہ عند اللہ مواخذے اور مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس نے اپنے مال کا قانونی تقاضا پورا کر دیا ہو۔ اچھا خان صاحب، اس آیت کے اندر ایک بڑی ہی سنگین سزا بیان ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن یہی ڈھیر ہیں جن کو جمع کر دیا جائے گا اور جہنم میں جب انسان کو دھکیلا جائے گا تو اسی کی آگ کے ڈھیروں سے ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ بڑی سخت سزا معلوم ہوتی ہے، یہ سختی کی وجہ کیا ہے اتنی؟ یہ وجہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو یکساں پیدا نہیں کیا، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ دنیا میں غربت بھی ہے، دنیا میں بیماری بھی ہے، دنیا میں جنگیں آ جاتی ہیں، دنیا میں قحط، آلام، سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان غرباء تک یا محروموں تک مال پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ آدمی اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ مال غصب کر لینے کا مجرم بن گیا ہے۔ اس نے لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے، اس لیے اس کی سزا سخت ہے۔ جس طرح سے چوری کر لینے کی سزا جانتے ہیں آپ بہت سخت ہے، لوگوں کا مال لوٹ لینے کی سزا بہت سخت ہے، تو یہ بھی اصل میں لوگوں کا حق ہے جس کو اس نے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ بالکل واضح ہو گیا۔
یہ سزا اور جرم کی مناسبت کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی غام صاحب نے اپنی تفسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی کا اقتباس لکھا ہے، میں اس کو یہاں پر پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دولت جمع کرنے کی سرگردانی میں بڑا دخل دو چیزوں کو ہوتا ہے، ایک ہم چشموں میں اپنا سر اونچا رکھنے کی خواہش، دوسرا اپنے ذاتی آرام اور راحت کی طلب۔ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں سربلندی اور فخر کی خاطر دونوں جمع کریں گے، ان کی دولت بروز قیامت ان کی پیشانی پر داغ لگائے گی۔ اسی طرح جو لوگ نرم ریشمین اور مخملی گدوں اور غالیچوں، قالینوں اور صوفوں کے در پہ ہو کے انفاق کی سعادت سے محروم رہیں، ان کی بچائی ہوئی دولت ان کے پہلوؤں میں ان کی پیٹھوں کو زخمی کر دے گی۔ ہم سب پورے دین کہ جب ہم خلاصہ کرتے ہیں تو دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دین بنیادی طور پہ ادائے حقوق کا نام ہے، خالق کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے، بندوں کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات خالق کے حقوق تو پوری طرح سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گرد و پیش سے بالکل غیر متعلق ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی مذاہب کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش سے بہت متعلق نظر آتے ہیں۔ کمیونٹی لیونگ کا تصور ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ جینا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ مسلمان دیتے تو بہت ہیں، لیکن جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل سوسائٹی کے اندر ایک ایلین نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا فرق نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کو وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں بھی ایسی ہے جو بہت انفاق کرتی ہے، ہمارے ہاں بھی چیریٹی کچھ کم نہیں ہوتی، اس کے رخ بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ کمیونٹی کی سطح پر ہم اس کو منظم نہیں کر پاتے۔ دنیا میں زیادہ تر یہ کمیونٹی کی سطح پر منظم کر لیا جاتا ہے، اس سے اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے، تاثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنی اقلیتیں ہیں دنیا میں جنہوں نے بڑا اچھا نظام اپنے لوگوں کے لیے بنا رکھا ہوا ہے، ان کے ہاں کوئی آدمی بھوکوں نہیں مرتا، تعلیم سے محروم نہیں رہتا، وہ اگر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو پوری کمیونٹی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں انفاق کی تنظیم کا عمل ہے۔ جو خرابی ہمارے یہاں ہے وہ تنظیم کی خرابی ہے، اور وہ ہر جگہ ہے، اس لیے کہ 1.5 ارب پونے 2 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں، وہ اپنے اندر اجتماعیت اس طرح کی نہیں پیدا کر پاتے۔ ریاستوں کے نظم کے ساتھ بھی ان کا تعلق زیادہ تر بے تعلقی کا اور بغاوت کا ہوتا ہے۔ یہ چیز مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے، اگر یہ ختم کر دی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ انفرادی طور پر انفاق کم ہوتا ہے، بہت کرتے ہیں لوگ، اس کو کمیونٹی کی سطح پر، جماعت کی سطح پر منظم ہونا چاہیے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اس سے افادیت میں بھی کمی آتی ہے، اس سے تاثر میں بھی کمی آتی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ سورہ توبہ ہی کی ایک اور آیت ہے انفاق سے متعلق، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، اس سے تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے لیے بجائے تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے؟ اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر وہ صدقہ ہے جو اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے وہ کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ و تطہیر کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز اللہ کی راہ میں صدقہ ہی ہے۔ ہم سب گزشتہ نشستوں میں ہم نے توبہ پر گفتگو کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ توبہ جب جرم ہوتا ہے اس کے بعد ندامت کا ایک جذبہ ہے۔ کیا توبہ کرنے کے لیے یہ بھی ایک مفید اور معاون چیز ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں؟ یعنی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اب ہم توبہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی توبہ میں ایک وزن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو کوئی چیز سفارش کے طور پر بھی پیش کرنی چاہیے۔ اچھا عمل ہی بہترین سفارش ہے۔ اگر نماز پڑھ کے توبہ کی ہے، روزہ رکھ کے توبہ کی ہے، انفاق کر کے توبہ کی ہے، کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ کے توبہ کی ہے، اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے توبہ کی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ چیز سفارش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔